الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء والوفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سارے اللہ پڑھو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا پیش کیتی اس کو بعد تواڈے تے میرے پاک نبی امت دے وفخار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت بزم کائنات
رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، مصدر کائنات، جان کائنات، بلکہ جانے جہان کائنات، ہادی کل، فخر الرسول، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت، ہدیہ نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج دا جمعہ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانثار صحابہ جنہاں نے غزوہ بدر دے موقع دے اتے روزے رکھ کے اسلام واسطے تہادی اسلام واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیے۔ آج 17 رمضان مبارک ہے۔ آج دے دن یوم الفرقان کا دن سی، حق تے باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن سی۔ اسلام دی پہلی عظیم جنگ بدر دے مقام تے ہوئی، جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ دے طفیل اللہ دی بارگاہ کے اندر دعائے اللہ کریم جل شانہ منو اس عنوان کے تحت حق سچ کہنی تو سنن دی منو سنان کی سنا کے تہانوں میں ہو عمل اعتقاد دی توفیق علی کا عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے تقریباً 53 سال مکہ شریف کے اندر گزارے۔ اعلان نبوت کو پہلا مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت دیانت کو دیکھ کے آپ کو صادق تے امین تسلیم کر لیا۔ چالیس سال دی عمر تک یہی معاملہ چلتا رہا، جو آپ کو صادق بھی کہتے سی تے امین بھی کہتے سی تے کہتے سی سرکار ورگا سچا ہی کوئی نہیں۔ اپنے تے اپنے سن اے بیگانے ہو کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کریا کرتے سن، اپنی امانتاں نبی پاک علیہ السلام کو لا کے رکھیا کرتے سی۔ پھر جس طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ صادق تے امین کہنے والے پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ انہاں دی نظر کے اندر حضور ورگا سچا کوئی نہیں سی نا۔ اج انہاں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال دشمنی کا اعلان کر سکیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ زندگی، 40 سال یہ ہو گئے کہ 13 سالہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈاٹی ہو کے گزاری۔ مصیبتاں کے اندر، مشکلات کے اندر، مسائل کو علام برداشت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال زندگی، یہ 13 سال کی مکے کے اندر 13 سالہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ
مکۃ المکرمہ کے اندر گزاری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہجرت کی تھی، حضور مدینے تشریف لے گئے۔ بولو ذرا سارے سبحان اللہ، آواز کٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اٹھے آئے جو مہاجرین کہلائے، تے جڑے مدینہ طیبہ رہندے سن انہاں نوں انصار آکھیا جاندا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھے دعوت تبلیغ، دعوت اللہ بڑی آسانی نال، بڑے آرام نال لوگاں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ ان کفار و مشرکین کو یہ گل ستان لگ گئی کہ ساڈے کول سن تے اسی کسی نہ کسی طریقے دے نال، کسی نہ کسی طریقے نال انہاں نوں پریشان کیتے رکھ دے ساں۔ ہن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام دے اندر ہون گے، ہن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے آرام نال دین کا کام کر رہے ہون گے، تو صرف مدینے والے ہی نہیں، گرد و نواحی آبادی والے بھی میرے نبی دے غلام بن گئے ہون گے۔ انہوں نے اس گل نے بڑا ستایا، بڑا پریشان کیتا۔ نال نال وہ بھی ذہن کے اندر خیال کر دے پے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ان تے سیاسی طاقت تے معاشی طاقت بھی مضبوط ہو گئی ہوے گی۔ بالآخر کفار مکہ نے تے مکے دے سرداراں نے، مکے دے چودھریاں نے یہ فیصلہ کیتا کہ اسی سارے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو کچل کے رکھ دیا۔ یہ فیصلہ کیوں ہی انہوں نے کیتا؟ تے انہوں نے نال یہ بھی طے کیتا کہ ہر حال دے اندر اساں مسلمانوں میں دسنا ہے کہ تسی جتھے بھی جاؤ گے معاذ اللہ ہمیشہ تسی پریشان ہی رہو گے، اسلام معاذ اللہ کبھی غالب نہیں آئے گا۔ لیکن قلندر لاہوری نے کیا فانوس میں کہ جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں جس وقت کفار مشرکین نے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مسلمانوں کے نال جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ سرکار کو جس وقت خبر ہوئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک کو جمع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ پاک کو جمع فرما کے حضور فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین دے ایک ارادے میں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو مٹان واسطے ہر طرح کی کوشش کرنے واسطے تیار ہو گئے نے۔ دسو جدوں حملہ کرن گے تہاڈی کی رائے، تہاڈا کی مشورہ، سانوں کی کرنا چاہیے؟ سانوں کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ کا مشورہ کیا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیتا صحابہ نال، صحابہ سارے جمع سے، تے پھر اس طرح بھی کہنا کچھ غلط نہیں ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کو تہاڈے عشق دے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عاشقان رسول کو اکٹھیاں کیتا،
جدو سارے جمع ہو گئے، مہاجر بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نگاہ اٹھائی نا تو مہاجرین کی طرف دیکھیا. جنہ کی طرف دیکھیا؟ بلند آواز نہ بولو ذرا، تھوڑا جب منہ کھول کے بولو کہ نہ کی طرف دیکھیا، مہاجرین کی طرف دیکھیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو نگاہ مہاجران دے پئی، گویا کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ مہاجرین تسی میرے نال ہی ہجرت کر کے اتنے آئے ہو، سب تو پہلے میں تانوں پوچھ رہا ہوں تسی مشورہ دیو کی کرنا چاہیے. تے مہاجران دے وچوں سب تو پہلا جنہاں نے کھڑے ہو کے جواب دیتا نا نبی پاک دی گل دا، عاشقاں دے امام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کو پہلے بھی ازمایا سی تے ازمائش ہن پھر ہے تے کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں ہے جے ہن پھر ازمائش ہے تو حضور کوئی گل نہیں ہے. گویا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے یا نبی اللہ تسی پریشان نہ ہو، اساں ہر طریقے دے نال تواڈے نال ہاں. یا نبی اللہ، بیٹا اس کو بند رہنے دو. یا نبی اللہ اسی ہر طریقے دے نال تواڈے نال ہاں، ساڈی جان بھی تواڈے واسطے تے ساڈا مال بھی تواڈے واسطے ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گل کا جواب دیتا، ادھروں اللہ نے قرآن نازل فرما چھڈیا ہے. بولو حضرت سبحان اللہ. میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا والذی میرا بچپن بھی تواڈے نال، میرا لڑکپن بھی تواڈے نال، میری جوانی بھی تواڈے نال، تجارت بھی تواڈے نال، ہجرت دے وچ بھی تواڈے نال، غار دے وچ بھی تواڈے نال، بازار دے وچ بھی. یا نبی اللہ میں ہر وقت تواڈے نال ہوں، حضور پریشان نہیں ہونا. یا نبی اللہ اساں یاری لائی ہے، حضور اساں یاری لائی ہے کہ اسی جاری یاری لانا جاننے ہیں تے یاری نبھانا بھی جاننے ہیں. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان مہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے محبت کرنے والے حضرت میاں محمد بخش قومی کشمیر کھڑی دے تاجدار کی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جان منگے
رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، حضور یہ حکم ہوئے غلام بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ پاک نبی فرمایا عمر کھڑا ہو جا، جو تو کہنا چاہنا ہے وہ بھی کہہ دے، جو تو مشورہ دینا چاہنا ہے وہ بھی دے دے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جنہ دی شان دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی عظیم ہستی میں، جتھے جناب سیدنا صدیق اکبر عظیم ہستی میں، اوتھے جناب عمر پاک بھی بڑی عظیم ہستی میں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا نبی اللہ جدو میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہاں دے نال رہ کے تواڈے نال دشمنی بھی کردا رہیا ہوں۔ یا نبی اللہ ماذ اللہ، تواڈے نالوں چنگا، تواڈے نالوں پیڑا دشمن ماذ اللہ میرا کوئی نہیں سی، لیکن ہن کہ تواڈے نال پیاری لا رہی ہے، ہن تواڈے نالوں سونا میرا یار کوئی نہیں ہے۔ آقا انہاں نوں کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تسی مارتے رہے، تسی کس سمجھتے ہو بلال کا وارث ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا، جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا، حضور پریشان نہیں ہونا سی تواڈے نال آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین تو کچھ بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر انصار کی طرف، انصار دے وچوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، حضور اسا موسیٰ علیہ السلام دی قوم ورگے نہیں ہاں، تسی تے بولو یار، تسی تے میرے نال او سلوک نہ کرو، تسی تے بولو سبحان اللہ۔ اسا قوم موسیٰ دی طرح نہیں ہاں، کھان والی تے کہتے ہیں منو سلوا لبنا چاہیے، کھان والی جو کہتے ہیں منو سلوا لبنا چاہیے، پکیا پکایا کھانا آنا چاہیے، پکیا پکایا کھانا آسمان تو اترتا سی، کھاندے رہے پیندے رہے سب کچھ کرتے رہے۔ جدو باری آئی نا لڑن دی تے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اساں کو لڑن واسطے آئے ہیں، اساں کو لڑن واسطے آئے ہیں، سب کھان نو مل رہے پین نو مل رہے ہیں، سانو اور کی چاہیے؟ تسی لڑو یا ساڈا خدا لڑے۔ یا نبی اللہ اساں اس طرح دے نہیں آ، اسی تواڈے اگے بھی لڑاں گے، اسی تواڈے پیچھے بھی لڑاں گے، تواڈے سجے بھی لڑاں گے، تواڈے کھبے بھی لڑاں گے۔ یا نبی اللہ سینے ساڈے ہون گے، تیر انہاں دے ہون گے، گردناں ساڈیاں ہون گیاں، تلواراں انہاں دیاں ہون گیاں۔ یا نبی اللہ سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، سانو مال ملیا تواڈے صدقے، جان ملی تواڈے صدقے، ایمان ملیا تواڈے صدقے، عرفان ملیا تواڈے صدقے، ایمان ملیا تواڈے صدقے، بلکہ رحمان ملیا وہ بھی تواڈے صدقے ملیا ہے۔ آقا جی جان تیرے صدقے ملی ہے، یہ تیرے نام تے قربان کر دیا تے سانو گھاٹا نہیں ہے۔ اس سامنے دے اندر کسی قسم دا گھاٹا نہیں ہے، اساں تے تیار ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دونوں دے مشورے سن لے، توجہ ہے سب دی، دونوں دے مشورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اطمینان ہو گیا۔
گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سرکار کو کیا نہ کی جاندے نے آدم چشتی دی زبانی آدم چشتی لاہوری کی کہتا ہے ایک بار محبوب بلاوے ارے بولو یار ایک بار
پپا پار کھڑے ہوئے ہو کے کہتے حضور ویکھو ہن اسی بڑے نہیں ہو گئے. حضور بے شک ساڈیاں عمراں چھوٹیاں لیکن عشق بڑا جوان ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بھی عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اماں نے کیا ہے, اماں کو اجازت لے کے آئے, اماں نے کیا ہے جان ملیے نبی کا صدقہ واپس موڑ کے نہ آیا جے ورنہ اپنا دودھ معاف نہیں کرا گی, واپس جان لے کے نہیں, جان کا نذرانہ موڑ دے کے واپس ہونا دے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قضیت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک پتر
پیر لا کے تے جو انج کر کے کیتا نا تے فوراً وہ زمین تے ڈگا فرشتیاں نے بھی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ دی زبان سے بھی نکلیا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے تاجدار کائنات نے دونوں بچیاں بھی شامل کر لیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے غلاموں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جان دی بھی لوڑ ہے مال دی بھی لوڑ ہے سرکار دی طرف کوئی اعلان ہویا سی کہ کٹی مائی نسی آ رہی ہے آگے تے عرض کیتی یا کہ اللہ گھر دے وچ ہور تے میرے کول کچھ نہیں سی اے بال مینوں بڑے پیارے سن او دے پیر تک او دے بال سن عرض کیتی حضور کٹ کے لے کے آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کی کران گے عرض کیتی یا نبی اللہ جس باڑے غلام کو گھوڑے دی لگام نہ ہوئے گھوڑے دی لگام نہ ہوئے حضور میرے بالا کو لپیٹ کو دی لگام بنا لے میرا بھی نام شامل ہو جائے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام تاجدار کائنات نے روانہ ہونے کا حکم فرمایا تیاری ہو گئی روانہ ہونے لگے نا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کے مڑ کے دیکھیا نا سارے نے نا کھجور دیا سوٹیاں پکڑیاں ہوئی ہیں کسی دی سوٹی ٹوٹی ہوئی ہے تے کسی دی سٹی ہے تے چل دے جا رہے ہیں تے کہندے جا رہے ہیں جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا تسی بھی سارے پڑھو جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا محبت نہ پڑھو جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا اے عام گل نہیں ہے صحابہ دی زبان دا ترانہ ہے تسی بھی پڑھ لو جیڑا رسول پاک تو جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام و صحابہ چل رہے نہیں ادھر مشرکین مکہ بھی آ گئے پہلے آ گئے آ کے انہوں نے جگہ پکی من لئی پانی اندے کمرہ بھی کر لے آئے صحابہ جس جگہ اٹھے آئے نے ساری ریتلی زمین ایک پیر چل دے رہے دوسرا پیر ریت کے اندر درس جاتا ہے پیروں تریا نہیں جاتا اگلا قدم چکیا نہیں جاتا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اگلا ظلم کی ہو جائے پانی دے اٹھے بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے انہاں کل چلین واسطے چپ اپنا ڈیرا لاؤن واسطے ایک تپتی ہوئی ریگستان دی ریت کول پانی بھی کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں لیکن روزے دی حالت دے اندر پھر بھی یہ صحابہ اپنی جاناں نظرانے دین واسطے تیار نہیں آج کے کھڑی تو بعد ولی دے تاجدار تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں بابا فرید الدین گنج شکر کوٹ مٹھناری سرکار آپ کہندے نے تن میرا او کنگی ہو تے میں ظلم مائی پوش میرے دی او پڑے دے جھوٹی تے میں سونے دے
جتھے ریت ہی ریت ہے تے تپتی ہوئی ریت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے ہاتھ چکے. سرکار نے ہاتھ چکے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی, یا اللہ اپنی مہربانی فرما. یا اللہ تیرے نبی دے غلام نے, ہمیں تھوڑے دے نے. یا اللہ جی اج یہ ختم ہو گئے نا تیرا نام لینا والا دنیا تے نہیں رہے. یا اللہ مدد فرما. پھر صحابہ کہتے ہیں اساں ویکھیا سرکار نے دعا منگی, بدل بھی آئی. سبحان اللہ. اتنا میہ پیا, اتنا میہ پیا کہ وہ پکی زمین تے کھلوتے سن نا ادھر چکڑ ہی ہو گیا. سبحان اللہ. کافراں لے پکی زمین سی, چکڑ ہی چکڑ ہو گیا. تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ریتلی زمین سی جدوں پانی پیا نا بارش برسی, اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ریت جم گئی. سبحان اللہ. گویا کہ جنگ بدر دی زمین بھی اور ریت بھی صحابہ دے قدماں نوں چومدی پئی سی. انہاں دے قدماں دے بوسے لے رہی سی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چھوٹیاں چھوٹیاں ہولیاں بنا کے نا اودے وچ پانی اکٹھا کر لیا. پانی بھی اکٹھا کر لیا. ہن او چلن تے گرن, او چلن تے گرن, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بڑے سکون نال اطمینان نال کھلوتے ہوئے نے. یہ اللہ کی مہربانی, اللہ کی مدد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, اگلی مہربانی اللہ کریم نے کی فرمائی. ساری رات انہوں نے گان بجان کا کم کیتا, شراب دے نشے دے اندر دھند مست ہو کے رہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساری رات سوتے رہے بڑے آرام نال, بڑے سکون نال. جس وقت صبح ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑیا. توجہ ہے سارے دی, سرکار نے نیزہ پکڑیا. نیزہ پکڑ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر لا رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ ادھر تو اگے نہیں جانا. اینج کر کے سرکار لکیر لاتے لاتے جا رہے ہیں. لکیر لاتے لاتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن جنہاں دا پیٹ بہت زیادہ بدھیا ہویا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے نال تھوڑی کی اڑیس لائی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھوڑا جا پیچھے ہو کے بولو نا. نیزے دی اڑیس لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کہہ کے تاجدار کائنات جدوں اگا بدل لگے, توجہ رکھنا میری گل تے, حضور اگے بدل لگے. ایک پیر نبی پاک دا اگے سی, ایک نبی پاک دا پیچھے سی. صحابی کو اے ذہن دے اندر خیال آیا کہ نبی پاک لنگ چکے نے, انہاں نے اپنا پیر مبارک جو اگے کیتا, انہاں دا پیر نبی پاک دے پیر مبارک دے اوتے آیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک تے صحابی دا پیر آیا, تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیر دے اوپر تیرا پیر آ گیا. جو سرکار نے یہ گل کہی نا, صحابی رسول دی اکھاں دے وچ رو آ گئے, رو پے تے کہنے لگے اللہ کریم تے انہاں دے سامنے اونچی آواز برداشت نہیں کرتا, میرا تے پیر آ گیا, پتہ نہیں میرے بارے میں کیڑا حکم نازل ہو جائے گا. تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نہ گئے نا, جس وقت روئے نا کہ نبی پاک علیہ السلام واپس آئے. سرکار نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا نبی اللہ مسلموں نے نیزہ مارے ہے تو تسی صادق تے امین بھی ہو تے عدل و انصاف والے بھی ہو. حضور میں قصاص لینا ہے, میں بدلہ لینا, تسی نے نیزہ مارے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دس کیویں بدلہ لینا ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ جس وقت تساں میں نے نیزہ ماریا میرے جسم تے کپڑا نہیں سی, تسی بھی کپڑا ہٹاؤ, تسی بھی کپڑا ہٹاؤ, میں بدلہ لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اپنے پیٹ مبارک تو قمیض اٹھائی. صحابی رسول نے چومنا شروع کر چھڑیا. صحابی رسول نے چومنا شروع کر دیتا. عرض کی یا اللہ میرے دل, یا باری تعالیٰ میرے دل کی ایک تمنا سی کہ میں تیرے نبی دے جسم نال خاص ہو جاواں, یا اللہ تو پوری کر چھڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, خیر جس وقت جنگ شروع ہوئی نا, دوویں بچے وہ جس کی عمر 8 سال تے 10 سال ہے, دوویں بچے آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کہنے لگے چاچا تے ابو جہل کتنے ہوئے؟
بولو یار چاچا ہے ابو جہل کون ہے کتنے وے انہیں کہا بچے ہوتے ہیں وہ دینا تانوں دینا کی کام ہے انہیں کہا میرے پتہ چلے ساڑی اممہ کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ بڑیاں گالا کر دے اساں کو چھڑنا نہیں ہے حضرت صاحب کی نبی وقاص کہتے ہیں انہی کر کے میں چکلی کرتا ہے اشارہ سی وہ ہے نگے کہ میں چیر جاتی ہے اپنے شکار مجھے کٹن آتے دونوں بچے دوڑ کے گئے جا کے چمٹ گئے نبیاں تلواراں دے نال زخمی کیتا زمین اتے ڈھیر کیتا جس وقت زمین اتے پیا ہویا سی ابو جہل دا بیٹا بعد جو مسلمان ہو گئے سن حضرت اکرمہ بعد جو مسلمان ہو گئے سن وہ نشے آئے آکے نہ تلوار دا وار کیتا بڑے دا بابو جڑا سی نہ وہ تن جدا کیتا جو جسم کو جدا کیتا نہ تے تسمہ سی ماس دا وہ لٹک رہا سی تے ہاتھ جڑا نہ لتھیا نہیں سی جذبہ دیکھے آجے عمر 10 سال تے جذبہ دیکھے آجے تے کر کے پیر تے تھلے رکھیا جھٹکا دے کے اپنے بازو اپنے جسم کو جدا کر چھڑیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جس وقت اپنی جاناں دے نرانے دے چکے دونوں بچے شہید ہو گئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو جہل لائن آخری سامہ لے رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے سارے نے واری واری انہوں کیا بیکھیا انہاں اللہ نے سانو فتح دیتی ہے اللہ کریم نے اپنی نصرت ساڑھے واسطے پیجی وہ پیجی کس طرح قرآن اس چیز کا گواہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کافرہ دی تعداد بیکھی نا تے ہزاراں کے اندر انہاں دی تعداد ہے تے مسلمانہ دی تعداد 313 ہے ہاتھ چک کے دعا مانگی سرکار علیہ ہاتھ چک کے دعا مانگ رہے ہیں ٹھنڈی کی آواز چلی جناب ابوبکر صدیق نسے آئے کہنے لگے حضور اللہ نے تہاڈی دعا قبول فرما لی ہے اللہ کریم نے تہاڈی دعا قبول فرما لی ہے فرشتے آئے 3000 4000 5000 فرشتے اللہ کریم نے بھیجے پھر صحابی کہتے ہیں یا نبی اللہ اسی ویکھدے پئے ساں جدوں کوئی کافر ساڈے تے حملہ کردا سی ان کر کے اسی اودے ولے منہ کردے سن تو ہن اودی پہلے لکھی پئی ہوندی سی یا نبی اللہ کی ماجرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تہاڈی مدد واسطے فرشتے آسمان تے بھیج دیتے میرے صاحبو غزوہ بدر دے اندر مسلمانوں نے بڑی جرأت دلیری دا مظاہرہ کر کے اسلام کی شوکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہلا دن آج اس پرفتن دور دے اندر تواڈے واسطے تے میرے واسطے ایک کوئی سبق ہے اس غزوہ بدر دی اسلام کی پہلی جنگ تو ساڈے واسطے ایک کوئی سبق ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی گل آئے اس وقت اولاد کچھ نہیں اس وقت مال کچھ نہیں اس وقت جائیداد کچھ نہیں اس لئے کہ عزتاں بھی حضور دا صدقہ مال بھی نبی پاک دا صدقہ اولاد بھی نبی پاک دا صدقہ تے جان بھی نبی پاک دا صدقہ ہے اے دل بھی نبی پاک دا صدقہ ہے جان بھی نبی پاک دا صدقہ ہے تے جو حضور دے نال تے قربان ہو جائے تے تے نال وڈی گل کوئی نہیں ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء میری تقریر کا اختتام صرف سبق یہ ہے مت سمجھو اس گل میں مت سوچو اس گل میں کہ فلانا جا رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو کی ہو جائے گا فلانا گل کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو کی ہو جائے گا ہر چیز سے کمپرومائز لیکن عقیدے سے نو کمپرومائز ہر چیز سے کمپرومائز کرنا ہے لیکن عقیدے سے کمپرومائز جب نبی پاک کی گل آ جائے پھر نبی پاک کی گل ہی ہے پھر اور کسی کی گل اللہ کریم مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت دے پہلا دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر